1970 کی دہائی میں امریکہ کے شہر وچٹا، کینسس میں ایک خوفناک سلسلہ شروع ہوا۔ ایک نامعلوم قاتل لوگوں کو بے رحمی سے قتل کر رہا تھا، مگر اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ خود پولیس اور میڈیا کو خطوط بھیجتا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک نام رکھا، BTK، جس کا مطلب تھا باندھنا، اذیت دینا، قتل کرنا۔ یہ قاتل نہ صرف جرم کرتا تھا بلکہ اپنی وارداتوں کی تفصیل بھی خطوں میں بیان کرتا تھا۔ اس کی تحریریں ٹھنڈی، حسابی اور خوفناک حد تک پر اعتماد ہوتی تھیں۔ پولیس کے لیے یہ کیس ایک ڈراؤنا خواب بن گیا، کیونکہ قاتل نہ کوئی واضح سراغ چھوڑتا تھا اور نہ ہی کوئی گواہ سامنے آتا تھا۔ پہلا قتل 1974 میں ہوا، جب ایک خاندان کو ان کے گھر میں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اس واقعے نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس نے ہر ممکن کوشش کی، مگر قاتل جیسے ہوا میں غائب ہو جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد مزید قتل ہوئے اور ہر بار قاتل نے پولیس کو خط بھیجا، گویا وہ انہیں چیلنج کر رہا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور 1980 کی دہائی کے بعد اچانک یہ سلسلہ رک گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید قاتل مر گیا ہے یا شہر چھوڑ چکا ہے۔ کیس سرد پڑ گیا اور BTK ایک حل نہ ہونے والا معمہ بن گیا۔ پھر 2004 میں تقریباً 30 سال بعد اچانک ایک اخبار کو ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط اسی قاتل کی طرف سے تھا۔ اس نے پرانے جرائم کی تفصیل دی اور خود کو دوبارہ سامنے لانے کی کوشش کی۔ پولیس ایک بار پھر متحرک ہو گئی۔ اس بار ٹیکنالوجی پہلے سے کہیں زیادہ جدید تھی۔ DNA ٹیسٹنگ، ڈیجیٹل فرانزک اور دیگر جدید طریقے استعمال کیے گئے۔ قاتل نے پولیس سے ایک عجیب سوال کیا، اگر میں آپ کو ایک فائل بھیجوں، کیا آپ مجھے ٹریس کر سکتے ہیں؟ پولیس نے چالاکی سے جواب دیا، نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ وہ غلطی تھی جو قاتل نے کر دی۔ کچھ دن بعد ایک فلاپی ڈسک پولیس کو موصول ہوئی۔ ماہرین نے اس کا تجزیہ کیا اور اس میں موجود میٹا ڈیٹا سے ایک اہم سراغ ملا۔ اس ڈسک کا تعلق ایک چرچ کے کمپیوٹر سے تھا اور اس میں ایک نام سامنے آیا، ڈینس ریڈر۔ ڈینس ریڈر ایک عام آدمی لگتا تھا۔ وہ ایک چرچ کا صدر تھا، شادی شدہ تھا اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ اس کی زندگی باہر سے بالکل نارمل تھی، مگر اندر وہی خطرناک قاتل چھپا ہوا تھا جس نے سالوں تک پولیس کو دھوکہ دیا۔ پولیس نے مزید تحقیقات کیں اور اس کے DNA کو پرانے جرائم سے ملایا۔ نتیجہ حیران کن مگر واضح تھا، یہی BTK قاتل تھا۔ 2005 میں ڈینس ریڈر کو گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت میں اس نے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کیا۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں ہر قتل کی تفصیل بیان کی، گویا وہ کسی عام واقعہ کا ذکر کر رہا ہو۔ عدالت نے اسے 10 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی اور یوں ایک ایسا کیس جو 3 دہائیوں تک معمہ بنا رہا، آخر کار حل ہو گیا۔ یہ کیس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی مجرم خود اپنی سب سے بڑی کمزوری بن جاتا ہے۔ ڈینس ریڈر اپنی انا اور توجہ حاصل کرنے کی خواہش میں بار بار پولیس سے رابطہ کرتا رہا اور آخر کار اسی خواہش نے اسے پکڑوا دیا۔ ٹیکنالوجی کی ترقی نے بھی اس کیس کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر وہ فلاپی ڈسک نہ بھیجتا تو شاید یہ معمہ مزید کئی سالوں تک حل نہ ہوتا۔